الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی من تفقدت من نورہ الازہار اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آج کا ہمارا پہلا سیشن ہے جس میں ہم درس دیں گے اللہ اور بندے کی محبت کا فرق ہے۔ اس میں جو باتیں ہم سنیں گے اس میں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور کن ذرائع سے ہمیں محبت ملتی ہے، تو ہمیں اس محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آدمی تم سے محبت کرتا ہے یا تم اس سے محبت کرتے ہو تو اپنی اعراض کی بنا پر، مطلب کہ غرض کی بنا پر کرتے ہو، لیکن رب العالمین اپنے غرض سے نہیں، تمہارے لیے اور تمہاری ہی غرض کے لیے تم سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، میرے بندے ہر شخص تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور میں تجھے تیرے لیے چاہتا ہوں۔ کہ انسان کسی کو اگر چاہتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے چاہتا ہے، لیکن اللہ پاک چاہتا ہے بندے کو تو بندے کی فائدے کے لیے چاہتا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہتا۔ پس بندوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس شان والے پروردگار سے وہ اعراض کرتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی محبت میں غرق اور محو رہتے ہیں۔ نیز یہ کہ مخلوق میں سے کوئی بھی تم سے اس وقت تک بھلائی اور اچھا معاملہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا فائدہ نہ سوچ لے، لیکن رب العالمین کی یہ شان ہے کہ تمہارے ہی فائدہ کے لیے اور تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہارے ساتھ بھلائی اور اچھا معاملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑا فائدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نفع پہنچے۔ نیکی کرو تو 1 درہم کے عوض 10 نیکیاں، اور 10 سے لے کر 700 تک اور اس سے بھی زیادہ تمہیں نفع ملے، اور اگر گناہ کرو تو 1 کے بدلے 1 ہی سزا دے گا، اور توبہ کرو تو یہ بھی معاف کر دے گا۔ نیز حق سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور ساری خدائی دنیا اور آخرت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اب بتاؤ محبت کس سے کی جائے اور کس کی رضا مندی اور رضا جوئی کے لیے جد و جہد کی جائے؟ نیز تمہارے مقاصد و مطالب کی، بلکہ ساری مخلوق کے مقاصد و مطالب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور وہ سب سے بڑا جواد اور سب سے بڑا کریم اور رحیم ہے، اور سب سے بڑا سخی ہے۔ سوال کرنے سے پہلے بندوں کو نوازتا ہے اور بندوں کی امیدوں سے زیادہ ان کو دیتا ہے۔ بندوں سے قلیل عمل سے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی تھوڑے سے تھوڑے عمل سے بھی وہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے بڑھا دیتا ہے۔ بندوں کی خطاؤں لغزشوں کو معاف کرتا ہے اور محو کر دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق کے سامنے اپنے احتیاجات و ضروریات پیش کرتی ہے، اور اس کی شان ہی کچھ عجیب غریب ہے، یعنی کل یوم ہوا فی شأن، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے، کسی کو بھول نہیں جاتا۔ سائلین کی کثرت نہ اسے پریشان کرتی ہے، نہ اسے اس سے کوئی مغالطہ ہوتا ہے۔ وہ لحاظ و زاری کرنے والوں سے نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے، بلکہ زیادہ الحاح و زاری کرنے والوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے، اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور جو مانگنے اور سوال کرنے سے جان چرائے اس سے خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک سے جتنا مانگا جائے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں کیا مانگوں، کیسے مانگوں اللہ پاک کی بارگاہ سے، تو وہ اللہ پاک اس سے خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، میں اس کا رب ہوں، اس کا بادشاہ ہوں، اس کا رازق ہوں، لہٰذا مجھ سے مانگے۔ ایسے موقع پر وہ شرماتا ہے جہاں بندہ نہیں شرماتا، اور پھر بھی اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اور ایسی ستر پوشی کہ بندہ خود اپنی ستر پوشی بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ بندہ ایسے گناہ کرتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی ستر پوشی نہیں کر سکتا
کہ بعض اوقات کسی انجانے میں وہ اپنی ستر پوشی کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسا کریم ہے، ایسا علام الغیوب ہے کہ وہ بندے کی ستر پوشی ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن بندے دور بھاگتے ہیں، اور جب بندے دور بھاگتے ہیں تو اس نے اپنے رسول اور پیغمبر ان کے پاس بھیجے کہ وہ ان کو بلائیں اور منائیں، اور اپنا عہد اور معاہدہ ان رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھیجا کہ ان کے سامنے پیش کریں اور اس کی طرف بلائیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ وہ خود نیچے اتر کر بندوں کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت مراد لی گئی ہے، یعنی مجھ سے کون مانگتا ہے میں اسے دوں، مجھ سے کون مغفرت چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کروں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، میں تجھے وصل کے لیے بلاتا ہوں لیکن تو انکار کرتا ہے، تجھے بلانے کے لیے رسول اور پیغمبر بھیجے، میں خود اتر کر تیرے پاس آیا، یہاں اللہ کی رحمت مراد ہے۔ نیند میں آ کر میں نے تجھ سے ملاقات کی، یہاں جو ہمیں اچھے خواب آتے ہیں اور ہمیں نصیحت کی جاتی ہے، اولیاء اکرام ملتے ہیں، تو یہ اللہ پاک ہی وہ مراد ہے۔ بس انسانی قلوب دل کو کہتے ہیں، بس انسانی دل اللہ کی ذات سے محبت کیوں نہ کریں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا بندوں پر کوئی احسان کرنے والا، برائیوں کو رفع کرنے والا، بندوں کی دعا قبول کرنے والا، گناہوں کا بخشنے والا، عیوب کی ستر پوشی کرنے والا، تکالیف و مصائب دور کرنے والا، مصیبت زدوں کی امداد کرنے والا ہے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ذکر و شکر حمد و ثنا کا مستحق ہے، اور بس وہی حقدار ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ وہی تو ہے جو مدد مانگنے والوں کی نصرت و امداد کرتا ہے، وہ سب سے بڑا سخی ہے اور دینے والوں میں سب سے بڑا دینے والا ہے، رحم کی درخواستیں کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مانگنے والوں پر سب سے زیادہ کرم اور بخشش کرنے والا ہے، بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، بندوں کی توبہ سے وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی سواری گم ہو گئی جس پر اس کا کھانا پینا تمام سرمایہ مال و متاع اور سر و سامان لدا ہوا تھا، کسی مہلک زمین میں پہنچ کر اس کی سواری گم ہو گئی اور ہر چیز سے وہ محروم ہو گیا، بالآخر وہ زندگی سے تنگ آ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا، اس حالت میں سواری اسے اصل حالت میں مل گئی، جو خوشی اس حالت میں اس اونٹ والے کو حاصل ہوتی ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ یہ یوں بیان کیا گیا کہ ایک سواری والا چلا اپنا ساز و سامان لے کر اپنے سفر پر نکلا، اور وہ ایک ریگستان پر جا کر ٹھہرا، سانس لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اترا، تو وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سویا تو دیکھا کہ اس کی سواری بھی نہیں ہے اور اس کا ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ اب دیکھتا کیا ہے کہ دور دور تک پانی اور نام و نشان نہیں ہے، سواری نہیں مل رہی، تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میری موت ہی واقع ہونے والی ہے، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو یکا یک کیا ہوتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، تو وہ اتنے میں کہتا ہے کہ کیا اللہ کتنا کریم ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو وہ اس خوشی سے یہ الفاظ نکالتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو جو سواری مل جاتی ہے اور وہ اتنی خوشی سے وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ تم میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہوں جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مانند و مثل نہیں، اس کی نافرمانی اس کے علم کے بغیر ناممکن ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس کا نور اس کا حجاب ہے، اگر یہ حجاب اٹھا دیا جائے تو ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے۔ اللہ سے محبت کرنے والا جو معاوضہ پائے گا وہ معاوضہ کسی کو بھی نصیب نہ ہوگا، اگرچہ وہ کل موجودات کا مالی ہی کیوں نہ ہو۔ لذت کا کمال محبوب کے کمال سے وابستہ ہے، بڑی سی بڑی نعمت دیدار الہی ہے، اس کام کا سننا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی لذتیں 3 قسم کی ہیں، بہتر سے بہتر لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت تک پہنچائے، بری سی بری لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے۔ یہاں ایک عظیم و شان امر ہے جس کی طرف ہر عقل مند کو توجہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ لذت سرور، فرحت و مسرت اور بہجت روح 2 چیزوں سے وابستہ ہے۔ ایک یہ کہ محبوب اور محبوب کا جمال کامل و اکمل ہو، کہ خود محبوب کا جمال انسان کو اپنی طرف جذب کر لے اور دوسری طرف سے اسے ہٹا دے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ محبوب سے کامل ترین محبت ہے ہو اور اس کی محبت میں حد الامکان کوشش کی جائے اور اس سے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس تک پہنچنے میں ہمہ وقت قسم کا اظہار کیا جائے اور ہر چیز سے اس کے تقرب کو مقدم سمجھا جائے۔ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ حصول محبوب کی لذت و باعتبار قوت محبت کے ہے۔ جس قدر محبت قوی اور زیادہ ہوگی اسی قدر لذت زیادہ ہوگی۔ مثلا جسے پیاس کی شدت زیادہ ہوگی اسے ٹھنڈے پانی کی لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ جسے بھوک زیادہ ہوگی اسے کھانا زیادہ مرغوب ہوگا کھانے میں زیادہ لذت حاصل ہوگی۔ ایسی بے شمار مثالیں تم کو مل سکتی ہیں۔ نیز لذت باعتبار شوق، شدت، ارادہ اور شدت محبت کی ہوتی ہے۔ جس قدر شوق، ارادہ، محبت زیادہ اور قوی ہوگی لذت بھی زیادہ ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ وہی لذت قابل تعریف اور موجب ستائش ہے جس کے اندر کسی قسم کی تلخی اور قدرت نہ ہو، اور یہ لذت آخرت اور آخرت کی نعمتوں کی لذت ہے۔ انسان کی بہترین عیش اور مرغوب زندگی اسی لذت سے وابستہ ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد یہ نعرہ لگایا تھا، اے فرعون، جو تو کر سکتا ہے کر گزر، تو دنیا ہی کی زندگی پر حکم چلا سکتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے ایمان لایا تو انہوں نے فرعون کو للکار کر کہا کہ اے فرعون، جو تو کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ تیرا حکم اسی دنیا میں صرف چل سکتا ہے، اس دنیا میں تیرا حکم نہیں چل سکتا۔ اور اللہ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اپنے بندوں کو اور طاعت گزاروں کو جنت الخلد کی اس دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی لذتیں فانی اور قدرتوں سے پر ہیں، باخلاف آخرت کی لذتوں کے کہ یہ لذتیں حقیقی لذتیں ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی لذتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا اور کیسی کیسی چیزیں پردہ غیب میں مخفی رکھ چھوڑی ہیں۔ جنت میں تو وہ چیزیں اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ اب تک کسی انسان کے قلب میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا ہے۔ اور قوم کا مقصد اس قول سے یہی تھا، اے میری قوم، تم میری تابعداری کرو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم، اس دنیا کی زندگی کے بس چند روزہ فائدے ہیں اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ دنیا ایک متاع اور سامان ہے جس سے انسان کچھ استفادہ یعنی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ اور جگہ تو آخرت ہے۔ جب تم معلوم کر چکے کہ دنیا کی لذتیں ایک متاع اور سامان کی حیثیت رکھتی ہیں اور آخرت کی لذتوں کا ذریعہ ہیں، دنیا مقصود بذات بنا کر پیدا نہیں کی گئی، لہٰذا جو لذت کو آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ بائیں حیثیت کہ یہ لذت آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے، قابل تعریف ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت و لذت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ یعنی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی لذت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ کا دیدار ایسا ہے کہ جنت میں بھی سب سے زیادہ جو نعمت ملے گی انسان کو، مسلمان کو، وہ ہوگا اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار کیسا ہوگا؟ جیسا کہ روایت باری کے متعلق ایک حدیث کے اندر مروی ہے، قسم اللہ کی انہیں اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں دی گئی کہ وہ اس کو دیکھیں گے۔ وہ کیا نظارہ ہوگا، وہ کیسا انداز ہوگا، وہ کیا حسین لمحات ہوں گے کہ جب ہمارا ہی رب، ہمارا ہی رازق، وہ مسلمان جب جنت میں جائیں گے، ہم مسلمان جب جنت میں جائیں گے تو اپنے بنانے والے کو دیکھ پائیں گے، اپنے کھلانے والے کو دیکھ پائیں گے، اس جنت کو بنانے والے کو دیکھ پائیں گے۔ وہ کتنی عظیم الشان نعمت ہوگی، وہ کتنی عظیم الشان قدرت کی ایک نعمت ہوگی۔ تو ہمارا یہ درس دینے کا ایک مقصد تھا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو بعض اوقات اپنے مقاصد کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسے کرتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے کسی سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ چل رہا ہوتا جس راستے میں میں جا رہا ہوں وہ میرے لیے حقیقت میں نقصان دہ ہے۔ لیکن اللہ پاک بندے سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے،
میں نے تیرے فائدے کے لیے رسول بھی بھیجے، تیرے فائدے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، لیکن تو کتنا غافل ہے کہ پھر بھی مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ اگر تو غور کرے تو ساری یہ دنیا مخلوقات میں نے تیرے لیے ہی بنائی ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ سورج، یہ رات، یہ دن، یہ سب تیرے لیے ہی ہے۔ جو سورج جو دن کو صبح کو چڑھتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، وہی صبح کو آتا ہے، پھر روشنی بکھیرتا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ انسان کو خوش کرنے کے لیے، اس دنیا کو اندھیرے سے بچانے کے لیے، انسان کو تندرست رکھنے کے لیے اللہ پاک نے آسمان پر رات کے اندھیرے کو تارے جگمگا دیے اور اس میں چاند جگمگا دیا۔ جو انسان دیکھے تو اس کو اللہ پاک کی بہت بڑی نشانیاں پتہ چل سکتی ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے یہ جو سبق حاصل کیا، اس پر ہم عمل کر کے اللہ پاک کے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں اور اس سبق کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں، تاکہ وہ لوگ جو اس چیز سے اللہ پاک کی راہ سے بے راہ روا کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اللہ پاک کی محبت کو سمجھ سکیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔